حامداً و مصلیاً و مصلیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صاحب اللہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھیجنے کے بعد آج جو ہمارا درس ہے وہ صبر کی فضیلت۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں صبر کسے کہتے ہیں یعنی اس کی تعریف بیان کروں گا۔ صبر کا لغوی معنی برداشت کرنا، روکنا کے ہیں۔ امام راغب نے صبر کی تعریف یہ کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان امور سے باز رکھے جن سے باز رہنا شرع اور عقل کی روح سے ضروری ہے۔ مطلب جو شریعت نے کہا ہے تو ان سے باز رہنا اسے صبر کہتے ہیں۔ صابرین کا مقام جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائے، بھلائی اور رحمت کو پالے، جنتی ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے مصائب پر صبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ صابرین کا مقام ہے، جو صبر کرتا ہے، جو دنیا کے مصائب برداشت کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صابرین سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اور مجھ سے صبر چاہو۔ تو میرے بھائی ہمیں چاہیے نماز ادا کریں۔ جب ہم نماز ادا کریں گے، صبر و نماز سے مدد مانگو یہ اللہ فرما رہا ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو ہمیں چاہیے 5 وقت کی نماز ادا کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے اندر صبر بھی آ جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر آزمائش بھی آئے گی، تو آزمائش کے بعد تو اللہ فرماتا ہے خوشخبری بھی ہوگی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 2 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کہ انسان کو ہم آزمائیں گے کیا یہ بندہ میری آزمائش میں کامیاب ہے یا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کچھ بھوک دے کر، کچھ خوف دے کر، کچھ مال دے کر، کچھ جانوں کے اور کچھ پھلوں کے نقصان سے بھی اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ میرے بھائی جب آزمائش ہے ہو سکتا ہے بھوک برداشت کرنی پڑ جائے ہمیں۔ صحابہ کرام نے کیسے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، محبوب علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھے، یہ ہمارے لیے صبر ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ محبوب علیہ السلام نے صبر کیا، صحابہ کرام نے صبر کیا۔ یہ ایک ہمارے لیے میرے بھائی یہ درس ہے ہمارے لیے، یہ ایک ہماری تربیت ہے کہ آج ہمیں بھی بھوک لگی ہے، گھر کے اندر پیسہ ہے یا نہیں ہے، مال ہے یا نہیں ہے، ہمیں چاہیے، ہماری بہنوں کو چاہیے، ہماری مائیں جتنی بھی ہیں ان کو چاہیے صبر کریں۔ خاوند کو کبھی بھی تانا نہ دیں تو کماتا نہیں ہے، تیرے پاس ہمت نہیں ہے، تو گھر کے اندر اخراجات پورا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے جتنی بھی میری بہنیں ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ اپنے شوہر کو یہ لفظ کہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے بھائی صابرین کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ جنت دے گا۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو۔ بھائی میرے اللہ فرما رہا ہے کہ صبر بھی کرو اور ثابت قدم بھی رہو۔ پھر قرآن پاک کی آیت نمبر 4 میں ہے، سورۃ رعد ہے، اللہ فرماتا ہے جو بندہ صبر کرے اللہ کے رضا کی خاطر، نماز قائم کرے اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے، بے شک وہ ظاہر خرچ کرے یا پوشیدہ خرچ کرے، وہ اس کا اپنا فعل بندے کا، تو اللہ فرماتا ہے اس بندے کے لیے آخرت میں ایک خوبصورت گھر بنا دوں گا۔ تو میرے بھائی اس کے لیے کیا چاہیے؟ آگے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ حج میں، فرماتا ہے کہ مصائب پر صبر کرو۔ مصائب پر جتنے بھی مصائب آ جائیں، مشکلات وقت آ جائیں، تو اللہ فرماتا ہے صبر کرو۔ جیسے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں صبر کیا ہے، ان کے رفقا نے صبر کیا ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ تو اس سبق سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، صبر کا اجر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ یہ پارہ نمبر 19 ہے، سورۃ فرقان ہے، اور سورۃ عنکبوت، سورۃ زمر، سورۃ شعراء، ان سب آیات کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جو بندہ صبر کرتا ہے اس کے لیے میری بارگاہ میں جو اجر ہے، اس بندے کو میں جنت میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا، اور اس کے لیے پھر حوریں بھی ملیں گی۔ جب حوریں ملیں گی، جنت ملے گی، محلات ملیں گے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ تو میرے بھائی یہ صبر کرنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں یہ اجر ہے، جو بندہ صبر کرتا ہے۔ میں ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صاحب اللہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس حدیث کے راوی حضرت سعد ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اگر دین میں کمزور ہو تو حسب دین آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کی وجہ سے وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی امام احمد کی ایک روایت میں ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش جاننے والے انبیاء کرام، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان سے اور قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں۔ میں مثال دے دوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ فرماتا ہے کہ ان پر زیادہ مصائب ہیں، انبیاء کرام۔ سرکار کے قریب صحابہ کرام ہیں، ابو بکر لگا لے، عمر لگا لے، عثمان لگا لے، حضرت علی لگا لے، باقی اور سارے صحابہ لگا لے، پھر ان کے قریب تابعین لگا لے، پھر اور ان کے قریب تبع تابعین لگا لے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ لگا لے۔ جتنے قریب ہوں گے اتنی ہی مصائب زیادہ آئے گی۔ تو امام حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام سے پوچھا گیا کہ ان کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا علماء، عرض کیا گیا پھر کون؟ فرمایا حضور نے فرمایا صالحین، یعنی انبیاء کرام کے بعد علماء پھر صالحین۔ مصائب جو آئیں گے ان پر، جتنا دین کے ساتھ ان کا لگاؤ ہوگا اتنی ہی زیادہ مصائب آئے۔ میرے بھائی ہمیں صبر کرنا چاہیے، بے شک وہ عالم ہو، بے شک وہ مفسر ہو، محدث ہو، بے شک کوئی دنیا دار بندہ کیوں نہ آئے، ہر وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔